السلام علیکم ناظرین، ہم سب کے موسٹ فیوریٹ ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ الینا اپنے وکیل کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ بھی کر کے شبریز کو سزائے موت تک پہنچائیں، آپ جتنی بھی فیس کہیں گے میں آپ کو ادا کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن الینا کا وکیل اسے صاف طور پہ بتا دیتا ہے کہ شبریز کے حق میں یہ کیس جا رہا ہے اور سارے ثبوت آپ کے بھائی کاشان کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ جس بنگلے میں کاشان نے مہر کو دھوکے سے بلایا وہ بنگلہ کاشان کے نام ہے۔ مہر اور کاشان کی کال ریکارڈنگز بھی نکلوا لی گئی ہیں جس میں وہ اسے دھوکے سے ملنے کے لیے بلا رہا ہے، اور بنگلے میں جگہ جگہ ہڈن کیمرے لگے ہوئے تھے جن کی CCTV فوٹیجز بھی مل چکی ہیں۔ اس میں صاف طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مہر کو گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، جبکہ اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی ہے، اور اندر جا کے مہر نے صرف اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے کاشان کا ہی ریوالور چھین کے اس پر گولی چلائی تھی، جس کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مہر بے قصور ہے اور سارا قصور آپ کے بھائی کا ہے۔ الینا تو وکیل کی یہ بات سنتی ہے تو اس کی بے عزتی کر کے گھر سے نکال دیتی ہے، لیکن سکون سے پھر بھی نہیں بیٹھتی اور جیل کے ہی ایک پولیس آفیسر سے رابطہ کرتی ہے، اسے بہت بڑی رقم پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی زہر بھی دیتی ہے کہ موقع ملتے ہی شبریز کے کھانے میں ملا دینا، اور اس کے بعد جب وہ کھانا کھا لے تو مجھے خوشخبری سنانی ہے۔ اب اتفاق سے الینا کی ماں یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بیٹی بدلے کی آگ میں اتنی گر سکتی ہے، لیکن اسے یہ بھی احساس ہے کہ یہ سب اپنی نادانی میں کر رہی ہے، کیونکہ یہ نہیں جانتی کہ یہ کام کرنے کے بعد اسے کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ الینا کو سمجھانا فضول ہے، کیونکہ نہ صرف یہ خود سر بلکہ زبان دراز بھی ہو چکی ہے۔ اس لیے الینا کی ماں مہاجبین کو یعنی کہ شبریز کی ماں کو کال کرے گی اور اسے ملنے کے لیے بلائے گی، اور پھر اسے بتائے گی کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آج تمہارا بیٹا جیل کے پیچھے تو چلا ہی گیا ہے، لیکن اب میری بیٹی اس کی جان کے در پہ ہے، اور اس نے وہاں کے ایک پولیس آفیسر کو زہر دی ہے شبریز کے کھانے میں ملانے کے لیے۔ اب تم چاہو تو اپنے بیٹے کو جیل سے جلد رہائی دلوا سکتی ہو اگر اپنے تمام گناہوں کا کنفیس کر دو عدالت میں جا کے، اور ساتھ ہی میری بیٹی نے بھی تمہارے ساتھ مل کے جو جرائم کیے ہیں وہ بھی عدالت میں بتا دو، اور یہ سب ہمیں جلد سے جلد کرنا ہوگا تاکہ شبریز کو جیل میں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ دوسری طرف مہر کے بہنوئی عثمان کو صرف ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے کہ شبریز تو جیل میں ہے، اگر اسے سزائے موت ہو گئی تو اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ مہر کے فادر کے گھر کو وہ خرید کے زارا کا حصہ عثمان اور زارا کو دے دے گا تو اس کا کیا بنے گا، یعنی کہ اسے ابھی بھی صرف اور صرف پیسوں کی پڑی ہے۔ اب جبکہ زارا بھی عثمان اور اس کی ماں کی تمام باتیں سن چکی ہے اور اسے پتہ چل چکا ہے کہ میرا حصہ ہڑپنے کے بعد یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہی عثمان کو صاف طور پہ کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے باپ کا مکان نہیں بکنے دینا چاہتی، یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ عثمان زارا سے کہتا ہے کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر تمہارے شوہر کا کاروبار بڑھے گا تو تم ہی خوشگوار زندگی گزارو گی۔ زارا کہتی ہے کہ آپ جتنا کما رہے ہیں اور میں جیسی زندگی گزار رہی ہوں میں اسی میں خوش ہوں، میں اپنے باپ کی نشانی بکنے نہیں دینا چاہتی، اور ساتھ ہی مہر اور اپنی ماں سے بھی معافی مانگے گی کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی کی، ہو سکے تو میری تمام غلطیوں کو معاف کر دیں، کیونکہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس بہت اچھے سے ہو چکا ہے۔ اب جناب دوسری طرف جب پولیس آفیسر شبریز کے کھانے میں زہر ملا کے اسے دینے جائے گا تو شبریز ابھی پہلا نوالا کھانے ہی لگا ہوگا کہ مہر وہاں پر پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے شبریز کے لیے کھانا بنا کے لائی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی شبریز کو کھلانا چاہتی ہے۔ پولیس آفیسر کو تو بہت غصہ آئے گا کہ اس کا بنا بنایا کھیل اس لڑکی نے عین موقع پہ آ کے خراب کر دیا۔ وہ الینا کو کال ملائے گا، الینا خوشی کے مارے کال اٹھائے گی کہ شاید میرا کام ہو چکا ہے، لیکن پولیس آفیسر بتائے گا کہ میں نے زہر تو ملا کے شبریز کے سامنے بھی رکھ دیا تھا، لیکن عین موقع پہ اس کی بیوی گھر سے بنا کھانا لے کے آ گئی، جس کے بعد شبریز نے وہ زہر ملا کھانا نہیں کھایا۔ الینا کو تو بہت غصہ آئے گا کہ میں اس آدمی کو جب بھی برباد کرنے کی کوشش کرتی ہوں کس طرح یہ بآسانی بچ جاتا ہے۔ بہرحال وہ سوچ لیتی ہے کہ میں اتنی جلدی تو ہمت نہیں ہاروں گی، اور پولیس آفیسر کی بے عزتی کرتی ہے اور کہتی ہے
کہ اگر شبریز جیل میں نہیں مرا تو یاد رکھنا کہ پھر تم میرے ہاتھوں مرو گے۔ میں نے تمہیں اتنا پیسہ یہ منحوس خبر سنانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ خیر، اب مہجبین الینا کی ماں کے سمجھانے پہ شبریز سے ملنے جیل جائے گی اور وہاں جا کر کنفیس کرے گی کہ آج شبریز جس بھی حال کو پہنچا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بدبخت ماں ہے، اور اسے بتائے گی کہ کس طرح سے اپنی من چاہی بہو گھر لانے کے لیے اس نے الینا کے ساتھ مل کے شبریز کو پھنسانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس کے کردار پر الزام تک لگا دیا، اور پھر بتائے گی کہ اس دن مہر کو کاشان کے پاس بھیجنے کا پلان بھی اسی نے بنایا تھا، کیونکہ وہ مہر کو ہمیشہ کے لیے شبریز کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے سوچ رکھا تھا کہ مہر کو اس طرح سے پوری دنیا میں بدنام کر دیا جائے کہ وہ دنیا میں کسی کو بھی، حتیٰ کہ شبریز کو بھی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور پھر رو رو کے شبریز سے معافی مانگے گی کہ بیٹا میں نے غلطیاں تو بہت کی ہیں، لیکن شاید میں تمہاری محبت میں ہی اتنی خود غرض ہو گئی تھی، ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ شبریز کو تو حیرت کے جھٹکے لگیں گے یہ سب سن کے، کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں ہو کے بھی یہ عورت اس طرح کی پلاننگز کر سکتی ہے۔ بہرحال چونکہ شبریز کا دل بہت بڑا ہے، وہ اپنی ماں کو معاف تو ضرور کر دے گا، لیکن انہیں ریئلائز بھی کرائے گا کہ اگر آپ یہ سب نہ کرتی تو آج میری زندگی اس طرح سے برباد نہ ہوتی۔ الینا کی ماں بھی شبریز سے رو رو کے اپنی بیٹی اور مرحوم بیٹے کی غلطیوں کی معافی مانگے گی اور بتائے گی کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی غلط ہوتا رہا اس کے پیچھے میرے ہی بیٹے اور بیٹی کا ہاتھ تھا، جن کی پشت پناہی مہجبین ہمیشہ کرتی رہی، اور یہ بھی بتائے گی کہ میں نے تو اپنے بچوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں ناکام رہی، اور شبریز کو وارن کرے گی کہ جیل کا کھانا مت کھانا، کیونکہ میری بیٹی نے یہاں کے کسی پولیس آفیسر کو پیسے دے رکھے ہیں جو موقع دیکھتے ہی تمہارے کھانے میں زہر ملا کے دینے والا ہے۔ بس آج کا دن ہے، کل میں اور مہجبین عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں گے تاکہ اس کے بعد الینا کو عدالت میں پیش کیا جا سکے، اور مہجبین بھی بار بار اپنے بیٹے سے معافی مانگے گی کہ شبریز بیٹا میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تمہارا دل بھی بہت بڑا ہے، ہو سکے تو اپنی اس بدبخت ماں کو معاف کر دینا۔ اور جناب عدالت میں جب یہ سارے ثبوت پیش کیے جائیں گے تو ان ثبوتوں کی روشنی میں عدالت یہ فیصلہ سنا دے گی کہ شبریز بے گناہ ہے، اور اس طرح شبریز بری الذمہ ہو کے جیل سے باہر آ جائے گا۔ اور زارا بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ مجھے اس لالچی آدمی کے ساتھ مزید نہیں رہنا، کیونکہ ان کے پلانز تو وہ سن ہی چکی ہے کہ زارا کا حصہ ہڑپنے کے بعد عثمان امریکہ میں موجود اپنی گرل فرینڈ سے شادی کرے گا اور اپنی ماں کو بھی لے کے وہاں چلا جائے گا۔ تو زارا خلا نامہ بنوا کر عثمان کے سامنے رکھ دے گی۔ عثمان حیران رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ زارا کہے گی کہ تم بھول گئے تم نے امریکہ والی لڑکی سے شادی کرنی تھی، تو تم مجھے طلاق دو یا میں خود کھلا لوں، بات تو ایک ہی ہے، ہاں ایک فرق ہے کہ اب تمہیں میرا حصہ نہیں ملنے والا۔ اور جناب ڈرامے کا اینڈ بہت ہی خوشگوار ہوا ہے، کیونکہ مہجبین دل سے اپنے دونوں بیٹوں سے اور بہوؤں سے معافی مانگتی ہے، اور دونوں بیٹے اور بہوئیں معاف بھی کر دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب اب ہمیشہ ایک ہی چھت کے نیچے پیار محبت کی زندگی بسر کریں گے۔ الینا بھی ایٹ دا اینڈ اپنی ہار تسلیم کر لے گی کہ وہ کچھ بھی کر لے شبریز اور مہر کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی، اور شبریز اور مہر ایک دفعہ پھر اسی مقام پر جائیں گے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، جہاں سے مہر نے شبریز کو خودکشی کرنے سے روکا تھا، اور وہیں سے اپنی خوشحال زندگی کا ایک دفعہ پھر سے آغاز کریں گے۔ تو ناظرین ڈرامہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔